آج کا ہمارا موضوع ہے شام کا خوفناک مستقبل۔ سلطنت عثمانیہ یعنی کہ آج کے ترکی کا پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جغرافیہ تبدیل کر دیا گیا۔ وہاں مصطفیٰ کمال جیسے ایجنٹوں کی حکومت قائم کر دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم سے براعظم افریقہ اور براعظم ایشیا میں بہت سے ممالک وجود میں آئے، جن میں سے اکثریت مسلم ممالک کی تھی۔ یہ سب کچھ گوروں نے رومن سلطنت کے مشہور کوڈ کے مطابق کیا۔ کوڈ کچھ یوں ہے: ڈیوائڈ اینڈ رول اوور۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ یعنی آج کے ترکی کو ہی تقسیم نہیں کیا، بلکہ انڈیا، چائنا، کوریا وغیرہ کو بھی تقسیم کیا۔ آج بھی گورے ڈیوائڈ اینڈ رول اوور کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ملک شام 8 مارچ 1920 کو وجود میں آیا۔ اسد خاندان کی حکومت 1970 میں قائم ہوئی۔ حافظ اسد خاندان کا تعلق علوی شیعہ مسلمان سے ہے۔ حافظ اسد کی موت 2000 میں ہوئی۔ حافظ اسد کی موت کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ دسمبر 2024 میں ختم ہو گئی۔ اسد خاندان کی حکومت نے سنی مسلمانوں پر بہت ظلم کیے، لاکھوں سنی مسلمانوں کو شہید کیا۔ اسد خاندان کی حکومت شام پر تقریباً 54 ایئرز رہی۔ 2011 میں شام میں بغاوت ہو گئی، جس کو سول وار کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت پچھلے 13 سال سے حالت جنگ میں تھی۔ شام کی 80% آبادی سنی مسلمان ہے، 14% آبادی علوی شیعہ مسلمان ہے، 2% آبادی عیسائی ہے، جبکہ 4% شامی متفرق مذاہب رکھتے ہیں۔ اگر نسلی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں شام میں 70% عرب، 10% کرد، 15% ترکی، جبکہ 5% شامی مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ شام کی حکومت عراق کی حکومت کے الٹ تھی، یعنی کہ شام میں اکثریت سنی مسلمان تھے، جبکہ حکومت اقلیت علوی شیعہ مسلمانوں کی تھی۔ عراق میں حکومت سنی مسلمانوں کی تھی، جبکہ عراق میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی تھی۔ صدر صدام کی حکومت ختم کرنے کے لیے شیعہ مسلمانوں کو استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی شام میں بھی اکثریت سنی مسلمانوں کو استعمال کیا گیا۔ شام کی حکومت کو بچانے میں ایران اور روس بنیادی کردار ادا کرتے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے روس کو یوکرائن جنگ میں الجھا دیا، جبکہ ایران کو فلسطین اسرائیل جنگ میں الجھا دیا۔ ان دونوں ممالک نے نومبر 2024 میں شام سے اپنی افواج مجبوراً نکال لی۔ بشار الاسد فرار ہو کر دسمبر 2024 میں روس پہنچ گیا۔ بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے میں امریکہ، اسرائیل اور ترکی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ جب سے نیٹو کا وجود ہے، ترکی نیٹو کا ممبر ہے۔ ترکی نے نیٹو فوج کا ساتھ عراق امریکہ جنگ میں دیا، پھر لیبیا نیٹو امریکہ جنگ میں دیا، پھر افغانستان کی جنگ میں نیٹو اور امریکہ کا ساتھ دیا۔ اب شام کی حکومت ختم کرنے میں بھی ترکی نے امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دیا ہے۔ ترکی نے شامی باغیوں کی ٹریننگ کی، اسلحہ دیا۔ شام کا بارڈر ترکی، عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ شام کی گولان کی پہاڑیاں ہیں، وہاں اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ترکی کے ساتھ جو شام کی سرحد ہے، وہاں ترکی نے قبضہ کر لیا ہے۔ شام میں کافی گروپس ہیں جنہوں نے مل کر شام پر قبضہ کیا ہے۔ امن اس لیے مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ عراق، لیبیا اور افغانستان میں اب بھی امن نہیں ہے۔ مختلف گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑوائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی امریکہ اور اسرائیل
شام میں مختلف گروپ کو لڑواتے رہیں گے اور شام کو مزید برباد کریں گے۔ جب تک مسلم ریاستیں تقسیم رہیں گی، امریکہ، یورپ اور اسرائیل مشرق وسطیٰ کی سیاست پر حاوی رہیں گے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.